بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کا ملتان میں جلسہ ہو گیا، لیکن جب یہ جلسہ شروع ہوا تو اس وقت ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا، اور آج کے جلسے میں جو کچھ ہوا، جو باتیں کی گئیں اور ان میں تضادات جو ہیں، ان میں بات کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے سے آپ کو ملتی رہیں۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا تھا اپنے کچھ دوستوں کی مہربانی سے کہ انہوں نے مجھے یہ انفارمیشن دی کہ پی ڈی ایم جو مرضی کر لے، ملتان سٹیڈیم میں جلسہ نہیں ہو سکے گا۔ جلسہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچہری چوک یا پھر گھنٹہ گھر چوک میں ہوگا، اور اگر ان دونوں جگہوں پر بھی ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ کئی مقامات پر چھوٹے چھوٹے دھرنے دیے جائیں یا کسی ایک مقام پر کوئی بڑا دھرنا دے دیا جائے۔ لیکن حکومت نے آخری مرحلے پر جب ضد تھی پی ڈی ایم کے جلسہ ہو کر رہے گا اور ایک ضد کی کیفیت بن گئی تھی، تو حکومت نے بہرحال ایک آخر پہ جا کر ایک عقلمندانہ فیصلہ کیا کہ تصادم سے بچا جائے اور جلسے کی اجازت دے دی جائے۔ یوں یہ گھنٹہ گھر چوک میں جلسہ ہو گیا، لیکن یہ جلسہ جو جتنا بھی کامیاب رہا یا جتنا بھی ڈسکس رہا، اگر افراد کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں افراد تو اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن جتنا یہ جلسہ ڈسکس ہوا اور جتنے دن ڈسکس ہوتا رہا، تمام پہلے جلسے جو اتنا ڈسکس نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے لیے پی ڈی ایم کو جو پنجاب حکومت یا پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پہلے تو آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ جلسہ ہونے نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ کو سختی کے ساتھ اس جلسے کو روکنا چاہیے تھا۔ دو طریقے سے جلسے کو روکا جا سکتا تھا۔ پہلا جلسہ تو یہ تھا کہ حکومت کا یہ سٹانس تھا کہ چونکہ کووڈ-19 جو تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے گیدرنگ کی اجازت نہ دی جائے، اور پی ڈی ایم کو بھی جلسے روک دینے چاہیے کیونکہ حکومت نے جلسے روک دیے ہیں۔ لیکن اس میں حکومت کے مارل گراؤنڈ بہت کمزور تھی، خاص طور اس وقت کہ جب آپ نے خود کہہ دیا کہ ہم نے اپنے جلسے روک دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جلسے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے ہی اسد عمر نے سکھر میں ایک کنونشن سے خطاب کیا جس میں 300-400 لوگ موجود تھے، اور ان میں کوئی ایس او پیز بھی کبھی فالو نہیں کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے جلسے ہیں کہ آپ نے ایک طرف پی ڈی ایم کو تو جلسے کرنے سے منع کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جماعت اسلامی جو ہے وہ پی کے ایم میں جلسے کر رہی ہے۔ اب جماعت اسلامی کیوں جلسے کر رہی ہے اور اس کا اس سسٹم میں کیا سٹیک ہے، وہ تو سامنے نظر آیا کہ جماعت اسلامی تقریباً پاکستان کے سسٹم سے آؤٹ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اب جلسے کرنے سے وہ کیا تاثر پیدا کرنا چاہتی ہے اور حکومت اسے کیوں جلسے کرنے دے رہی ہے، یہ بات بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر حکومت اس جلسے کو بائی فورس روکنا چاہتی تھی تو اس کو پھر آہنی ہاتھوں سے واقعی روکا جانا چاہیے تھا۔ یہ نہیں کہ اب 2-3 دن تو ایک تماشا بناتے رہیں اور میڈیا میں اس بات کو مسلسل ایک جواز مہیا کرتے رہیں جو اس جلسے کو ڈسکس کرنے کا باعث بنتا رہے، اور ایک تصادم کا جو فضا ہے اسے کا تاثر دیا جانے لگے، اور یہ ہو جائے کہ جو انتظامیہ ہے یا حکومت جو ہے وہ تھر تھرا رہی ہے اور کانپ رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی پیش قدمی کا جیسے ایک جنگ ہو رہی ہے، ایسا تھا کہ جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے اور پی ڈی ایم مسلسل اس میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ حکومت کا قصور ہے، خاص طور پر انتظامیہ کا، کہ اگر آپ نے اس کو روکنا تھا تو پھر بھرپور طریقے سے روک لیتے، اور اگر اجازت دینی تھی تو پھر پہلے دن اجازت دے دیتے، اور اس کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہے وہ آپ کر سکتے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو کہا تھا، لیکن پی ڈی ایم جو ہے اس کو عوام کی فکر نہیں ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ کووڈ-19 کے حوالے سے اتنی سنجیدہ نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب یہی پی ڈی ایم جو ہے، یہی اپوزیشن جماعتیں جب پہلی لہر آئی تھی تو اس میں سخت لاک ڈاؤن بلکہ کرفیو کے حق میں تھیں، لیکن اب چونکہ انہیں سوٹ نہیں کرتا تو یہ لاک ڈاؤن تو کیا حفاظتی اقدامات جو ہیں، ایس او پیز جو ہیں، ان کو اختیار کرنے کے روادار بھی نہیں ہیں۔ یہ تمام باتیں ظاہر ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے کی جا سکتی تھیں، لیکن حکومت نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اور یہاں پر ایک اور بات کا بتاتا چلوں، وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے کسی بھی کراؤڈ کو کنٹرول کرنے میں اور روکنے میں کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ پاکستان کی پولیس جو ہے یہ عرصہ دراز سے کراؤڈ ہو، جلسہ ہو یا کوئی بھی ہجوم ہو، اس کو روکنے کی بجائے اس کو کام کرنے کی اجازت دینے کے حق میں رہتی ہے۔ بات یہ کہ جو پی ڈی ایم میں تقریریں ہوئیں، اس میں 3 تقریریں اہم تھیں۔ اس میں سب سے پہلے تو آصفہ بھٹو زرداری کی انٹری تھی۔ میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے آصفہ بھٹو زرداری کو اس جلسے کے ذریعے باقاعدہ لانچ کیا گیا تھا۔
اس پر مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ ملتان کا PDM کا جو جلسہ ہے اس میں اور کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا نہ ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ 3-4 دن وہ مسلسل ڈسکس ہوتے رہے ہیں۔ پہلے ایک بیٹا گرفتار ہوا، پھر اس کی ضمانت ہوئی، پہلے گرفتاری کی خبریں، پھر ضمانت کی خبریں، پہلے تالا توڑنے کی خبریں، پھر ان کو گرفتار کرنے کی خبریں۔ اس طرح ایک بیٹا جو علی حیدر گیلانی وہ مسلسل ڈسکس ہوتا رہا۔ جب اس کے بعد علی قاسم گیلانی، اس کی گرفتاری، اس کی ضمانت پر رہائی، یہ خبریں ڈسکس ہوتی رہیں۔ تو اس جلسے کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے خاندان کو ہوا ہے کہ 3-4 دن وہ مسلسل میڈیا پر خبروں میں رہے، اور لگتا بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے PDM کا جلسے کے ذریعے پیپلز پارٹی کے اس اہم خاندان کو ایک موقع فراہم کیا گیا کہ وہ دوبارہ سیاست میں ان ہوں، کیونکہ بہت عرصے سے گیلانی خاندان جو ہے پاکستان کی سیاست سے تقریباً آؤٹ ہو چکا تھا۔ اب آتے ہیں آصفہ بھٹو زرداری کی انٹری کی طرف۔ آج انہوں کی تقریر کی، وہ تو کوئی خاص نہیں تھی، صرف 4-5 منٹ کی تقریر تھی، جس میں بھی ایک صفحے پر ایک کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہ انہوں نے پڑھ دیں ایک تقریر کے انداز میں۔ انہوں نے کوشش کی کہ جیسے جلسے میں تقریر کی جاتی ہے، اور صاف لگ رہا تھا کہ یہ جو تقریر ہے یہ ملتان اسٹیڈیم کے اندر جو جلسہ ہونا تھا اس کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن چونکہ جلسہ تو وہاں نہیں ہو سکا، لیکن تقریر کے الفاظ البتہ وہی تھے، ویسی آغاز تھا جو ان کے لیے لکھا گیا تھا، لیکن اس بدلتی ہوئی صورتحال کے بعد اس تقریر کو نہیں بدلا گیا تھا۔ دوسرے، میڈیا میں آصفہ بھٹو زرداری کو لے کر اسے بڑا ایک خوشگوار قرار دیا جا رہا ہے کہ PP نے آصفہ بھٹو زرداری کو لانچ کر دیا ہے، اور ان کے لب و لہجے کے لے کر ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے بہت مشابہ ہے اور وہ اپنی والدہ کی طرح ہے۔ اب پاکستان کے دانشوروں اور میڈیا کے جو حالات ہیں اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ ایک کسی کو لیڈر بنانے کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹ ہے یا ایک صلاحیت ہے، ان میں سے صرف وہ نظر آئی ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری کا انداز اور ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ اپنی والدہ کی طرح ہے، یعنی صرف اپنے والدین پر ہونا یا ان کا لب و لہجہ کسی بچے کے اندر ہونا، کسی لیڈر کے بچے کے اندر، اس کے لیے جو بہت بڑی صلاحیت اور ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ لیڈر بن سکتی ہے۔ پاکستان کے میڈیا کو اور پاکستان کے جو دانشور اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو اپنے اس چیزوں پر کچھ توجہ دینی چاہیے کہ آخر وہ اس قوم کے کسی کو مسلط کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ اگر لیڈر بننے کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کم از کم کچھ نہیں تو کم از کم کچھ سالڈ چیز تو موجود ہو، کچھ صلاحیت کو ڈسکس کر لیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کے میڈیا کے لیے آج تو آصفہ بھٹو زرداری کا لب و لہجہ اور ان کا انداز جو اپنی والدہ کی طرح ہونا سب سے اہم ٹھہرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل ایک میڈیا میں کچھ عرصے سے ایک چیز چل رہی ہے کہ اس سے پہلے جب بلاول بھٹو کی زرداری کی سیاست کی پر بات ہوتی تھی تو ان پر ہمیشہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ان کی والدہ ہونے کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کا بھی ذکر ہوتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے سامنے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے ان کے والد کی سیاست اور ان کی کرپشن اور الیگیشنز ہیں۔ لیکن اب کچھ عرصے سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس میں آصف علی زرداری کا نام بہت کم آتا ہے، شاید ہی کوئی اینکر یا کوئی صحافی یا کوئی تجزیہ کار آصف علی زرداری کا نام لیتا ہے، لیکن عموماً بلاول کی بات بھی جو کی جاتی ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے کی جاتی ہے، اور اسی طرح آج آصفہ کے حوالے سے بھی ہوا کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہیں، ان کا انداز ہے، ان کا لب و لہجہ ہے، لیکن کہیں پر بھی اگر کسی نے ذکر بھی کیا تو وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہے کہ وہ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہیں تو ساتھ وہ آصف علی زرداری کی بھی تو بیٹی ہیں، تو کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ ان کے والد نہیں ہیں؟ کیا اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا جو آصف زرداری کی جو سیاست رہی ہے یا جو سیاست ہے اس کو آصف بھٹو زرداری کی سیاست کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے؟ اگر بے نظیر بھٹو کی سیاست کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، یا پھر ایک میڈیا جان بوجھ کر ایک ایج دے رہا ہے اور اس پہ کے پیچھے پیپلز پارٹی یا زرداری خاندان کا خاص ورک ہے جو انہوں نے کیا ہے آصف بھٹو زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو لانچ کرنے کے حوالے سے کہ آصف زرداری کا نام کم سے کم آئے لیکن زیادہ تر تذکرہ ان کے حوالے سے یا محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہی رہے، چونکہ یہ ایک پازیٹیو سا۔ اب آتے ہیں مریم نواز کی تقریر کی طرف۔ آج مریم نواز نے جو تقریر کی اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں کہ یہ تقریر کس کے خلاف تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز نے آج کہا کہ میری والدہ جب بیمار تھیں تو PTI والوں نے ان کی تصویریں بنا کر میڈیا پر شیئر کی تھیں،
जब वो वेंटिलेटर पर थी। मेरा नहीं ख्याल कि लंदन के किसी हस्पताल में कोई ऐसे घुस कर किसी की तस्वीरें बना सकता है। जो भी तस्वीरें शाया हुई पाकिस्तान के मीडिया में जिसमें नवाज शरीफ उनके सराहने खड़े हैं, जो उनकी जो हालत है वो खुद मुस्लिम लीग नून या शरीफ ख़ानदान की तरफ से जारी की जाती रही हैं। कि लंदन के अस्पताल को पाकिस्तान के अस्पताल जैसे या लाहौर के अस्पताल जैसे नहीं है कि आप मोहतरम कुलसूम नवाज़ जो थी वो कि म्यू अस्पताल में, सर्विस अस्पताल में या जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी, वहाँ उनका इलाज नहीं हो रहा था, जहाँ कोई भी घुस जाए और वहाँ पर उनकी तस्वीरें बनाना शुरू कर दे। लंदन में और बरतानिया में जो बहुत हसास मसला है और किसी को अस्पताल में ऐसे बगैर किसी वजह के घुसने भी नहीं दिया जा सकता। ऐसा मेरा ख्याल नहीं हुआ। जो भी तस्वीरें हैं वो इन्होंने खुद ही जारी की थी कि वाकई कुलसूम नवाज़ बीमार हैं। दूसरी जो मरीम नवाज़ की तकरीर में है कि जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, जब मुंतखब लोग हैं, उनके यहाँ पर बहुत बुरा सलूक किया जाता है, तो वो मेरे ख्याल में जिन लोगों के नाम लिए या जिन लोगों के साथ बुरा सलूक हुआ उसमें उनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ जो हैं वो भी शरीक रहे हैं। वो चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का उन्होंने जिक्र किया कि उनका जनाजा भी उनके ख़ानदान को नहीं पढ़ने दिया गया था, तो उसमें नवाज शरीफ जो हैं वो बाकायदा उस जो रिजाइम है, जो उस वक़्त का सेटअप था, उसका हिस्सा थे। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ फांसी देने वालों के मुकम्मल साथ थे, 100% साथ थे। तो ये फिर आप उन्होंने तकरीर किसके ख़िलाफ़ की कि अपने ही वालिद के ख़िलाफ़ की जो उस वक़्त उस सेटअप का हिस्सा थे, और उसी सेटअप का हिस्सा होने की वजह से उनका जो सारा सियासी कैरियर है वो बना। वो वज़ीर आला रहे, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। तो ये एंटी भुट्टो उनसर ही था जिसकी वजह से नवाज शरीफ आगे चले, और जो भुट्टो की फांसी थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ को सियासत करने का मौका मिला। तकरीर का तो दूसरा पहलू है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो जो है कि आज मरीम नवाज़ ने जो तकरीर की, अगर जो उनका लहजा सख्त था, लेकिन उनकी 90 से 95% तकरीर इमरान खान के ख़िलाफ़ थी। इससे पहले की जो तकरीरें हैं वो इमरान खान के इतनी जो सिर्फ इमरान खान को मरकज़ मानकर तकरीर नहीं की जाती थी कि आप सिर्फ इमरान खान को हिट कर रहे हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी जलसों में मरीम नवाज़ खुद कह चुकी हैं कि हम तो आपका नाम लेना भी पसंद नहीं करते और हम आपको रेलिवेंट भी ख्याल नहीं करते कि आप हमारा टारगेट नहीं है, हमारा मुकाबला किसी और से है। तो इसका मतलब है कि जो PDM है या मुस्लिम लीग नून है उसने अपना हदफ बदल लिया है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर, या जिन्हें वो सेलेक्टर्स कहते हैं, उनको छोड़कर इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत को हदफ बना लिया है। और नून लीग एक और बात भी कहती रही है कि जब NR इमरान खान कहते हैं कि मैं NR नहीं दूंगा, तो वो कहते हैं कि मैं इमरान खान के पास ये इख्तियार है ही नहीं कि वह NR दे सके, बल्कि आज ही शाहद खान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान के पास NR देने का इख्तियार नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो इतना लहजा सख्त है, जो मरीम नवाज़ के लहजे में इमरान खान के हवाले से इतनी नफ़रत पाई जाती है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इमरान खान का किरदार है ज़रूर, लेकिन मुस्लिम लीग उसे तस्लीम नहीं करना चाहती। अगर NRO की बात होती है तो लगता ये है कि इमरान खान उसमें एक रुकावट ज़रूर है, और उन्हें भी पता है कि इमरान खान कितने रेलिवेंट हैं। आज की तकरीर से ये लगता है कि उन्होंने इमरान खान को रेलिवेंट तस्लीम कर लिया है। और आज ही जब, या दूसरी बात ये हो सकती है कि आज ही शहबाज शरीफ ने नेशनल डायलॉग की बात की है कि पाकिस्तान में नेशनल डायलॉग होना चाहिए। अगर अब इमरान खान आप नेशनल डायलॉग करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है उसमें इमरान खान एक सियासी हकीकत के तौर पर ज़रूर शामिल होंगे। इमरान खान को या PTI को बाहर रख के आप नेशनल डायलॉग नहीं कर सकते। कि क्या फिर ये मरीम नवाज़ की जो तकरीर है ये शहबाज शरीफ के भी ख़िलाफ़ थी कि वो जो नेशनल डायलॉग की बात कर रही हैं तो वो उसको से इत्तेफाक नहीं रखती कि इस हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग किया जाए, या फिर वो ये समझती हैं कि डायलॉग करने के जो हक़ है वो नवाज़ शरीफ को और उनके बाद मरीम नवाज़ को है, शहबाज शरीफ को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो नेशनल डायलॉग करें या नेशनल डायलॉग की बात करें। अगर तीसरी तकरीर जो थी वो फजल रहमान की थी, मौलाना फजल रहमान की, लेकिन उस पर मैं चाहता हूँ कि एक अलग से वीडियो करूँ, क्योंकि मौलाना फजल रहमान आज जितने इर्रेलिवेंट नज़र आए PDM में, इससे पहले कभी नज़र नहीं आए।